الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ، جو قبیلہ انصار بنو خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ بدر کی لڑائی کے دن ان کو چھوٹا مانا گیا اور اس میں شرکت کی اجازت نہیں ملی۔ سب سے پہلا معرکہ جس میں انہوں نے شرکت کی وہ غزوہ خندق ہے، اور تبوک کی لڑائی کے موقع پر بنو نجار کا پرچم ان کے ہاتھ میں تھا۔ یہ لکھنے والے صحابی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو یہ وحی کو لکھتے تھے، کاتب وحی تھے، اور یہ علماء صحابہ میں سے تھے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ صحابہ کے علماء میں سے تھے، اور یرموک کے دن مال غنیمت کی تقسیم کی ذمہ داری انہی کے سر تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کی جمع و تدوین کے لیے ان کو ذمہ دار بنایا تھا، کہا تھا کہ تم عقل والے سمجھدار نوجوان ہو اور تم پر کسی قسم کی تہمت نہیں ہے، ہم تمہیں الزام نہیں دیتے، اس لیے یہ عظیم الشان کام قرآن کی جمع و تدوین کا، اس کا بیڑا آپ اٹھاؤ۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو مجھے لے جایا گیا اور کہا گیا یہ بنو نجار قبیلے کا لڑکا ہے، اور اس نے قرآن پاک کی 17 سورتیں یاد کر رکھی ہیں، اور میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آیا، اور آپ نے مجھے حکم دیا کہ یہودیوں کی زبان سیکھو، ان کا لکھنا جو پڑھنا ہے، جو سریانی زبان ہے اسے سیکھو، مجھے ان کے خط و کتابت سے متعلق امن نہیں ہے، میں مامون نہیں ہوں۔ تو زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 15 دن بھی نہیں گزرا کہ میں سریانی زبان کا ماہر ہو گیا، اور میں ہی کسی خط و کتابت کی ضرورت ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اسے لکھ کے دیتا تھا، اور اگر ان کی جانب سے کوئی خط آتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناتا تھا۔ امام شعبی بیان کرتے ہیں کہ ایک بار زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سوار ہونے لگے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کی سواری کے رکاب تھام لیے۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کے عمزاد، اے اللہ کے رسول کے چچیرے بھائی، آپ ایسا نہ کیجئے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنے علماء اور بزرگوں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں، ان کا احترام اور ان کی تعظیم اسی طرح کرتے ہیں کہ وہ سواری پہ سوار ہوں تو ہم ان کا رکاب تھامتے ہیں۔ بہرحال زید بن ثابت رضی اللہ عنہ مفتیان کرام میں سے تھے، صحابہ میں جو مفتی کے مقام پر صحابہ فائز تھے ان میں سے ایک تھے، اور وہ 6 لوگ تھے: عمر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، اور زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ۔ اور خارجہ ابن زید بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ جب سفر کرتے تو زید ابن ثابت کو اپنے مقام پر نامزد کر کے سفر کرتے۔ سن 45 ہجری میں زید رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، اور جس دن وفات ہوئی اس دن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس امت کا عالم آج وفات پا گیا، اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالی عبداللہ ابن عباس کو ان کا جانشین بنائے گا۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔